ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل سمپلی ٹاپ 5۔ دوستوں، آئے دن آپ کے ساتھ معمولی اتفاقات تو ہوتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن جن 5 اتفاق کی بات ہم آج اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ان کو دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5۔ دوستوں، یہ ڈرا دینے والا کوئنسیڈنس 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم دی اومان کے بعد شروع ہوا، جب اس فلم کے میکرز کی ڈیتھ نہایت عجیب طریقے سے ہونا شروع ہو گئی۔ جان رچرڈسن، جو کہ اس فلم کے انچارج آف ڈیتھ سینز تھے، ان کی ڈیتھ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی، اور تو اور ان کی گرل فرینڈ اور ان کے اسسٹنٹ، جس کا نام لیز مورے تھا، اس کی ڈیتھ بالکل اسی طرح سے ہوئی جس طرح اس فلم میں ایک کریکٹر کے جینے کی ہوئی تھی۔ یہ اموات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا اور اس فلم کے ایک مین کریکٹر نے خودکشی کر لی، اور تو اور اس کے رائٹر اور پروڈیوسر کی ڈیتھ بھی بعد میں پلین کریش کی وجہ سے ہو گئی۔ ان تمام ڈیتھ کے پیچھے کیا راز تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 4۔ دوستوں، آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ 1950 کی بات ہے کہ جب نبراسکا چرچ، جو کہ US میں واقع ہے، میں ایک کوئر پریکٹس کی جانی تھی۔ کوئر پریکٹس اس پریکٹس کو کہا جاتا ہے جس میں تمام مسیحی بھائی اکٹھے ہو کر گانا گاتے ہیں۔ اس پریکٹس کے شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی یہ چرچ ایکسپلوڈ ہو گیا۔ دوستوں، اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ جتنے بھی ممبرز نے اس میں شرکت کرنی تھی وہ حیرت انگیز طور پر 5 منٹ لیٹ ہو گئے، جس کی وجہ ان کی کار کا خراب ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے ان تمام لوگوں کی جان بچ گئی اور یہ واقعی خوش قسمت لوگ تھے۔ نمبر 3۔ نارمن میلر ایک امریکن آتھر تھے جو اپنی ایک ناول لکھ رہے تھے جس کا نام باربیری شور تھا۔ اس ناول میں وہ ایک رشین جاسوس کے بارے میں لکھ رہے تھے اور یہ ان کی ناول کا ایک مین کریکٹر تھا۔ دوستوں، حیران کرنے والی چیز تو اس ناول کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ اس ناول کے پبلش ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد US آرمی نے ایک رشین جاسوس کو اریسٹ کر لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس جاسوس کو نارمن میلر کے گھر سے ہی اریسٹ کیا گیا، جو کہ ان کے گھر کے 2nd فلور پہ رہ رہا تھا۔ نارمن میلر کو پہلے سے ہی اس جاسوس کا پتہ تھا یا واقعی ہی یہ ایک اتفاق تھا، یہ آج تک ایک مسٹری ہے۔ نمبر 2۔ کنگ امورٹو 1، جو کہ اٹلی کا بادشاہ تھا، ایک دن ریسٹورنٹ ڈنر کرنے کے لیے گیا۔ فرینڈز، تب اس نے نوٹس کیا کہ اس ریسٹورنٹ کا آنر بالکل اسی کی طرح دکھتا ہے۔ کنگ امورٹو نے جب اس سے مزید پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا ڈیٹ آف برتھ بھی ایک ہی دن 14 مارچ 1884 کو ہوتا ہے۔ اور سب سے حیرانی والی بات یہ تھی کہ ان دونوں نے ایک ہی نام کی لڑکی مارگریٹا سے شادی کی، اور سٹرینج بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کی ڈیتھ بھی ایک ہی دن 29 جولائی 1900 کو ہوئی۔ یہ واقعی ہی ایک سٹرینج کوئنسیڈنس تھا۔ نمبر 1۔ دوستوں، سٹارز کے لیے فینسی کارز کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسی ہی ایک کار جیمز ڈینز نے 1955 میں خریدی۔ اس کار کو یہ پیار سے لٹل باسٹرڈ بھی کہا کرتے تھے۔ دوستوں، بعد میں جیمز ڈینز کی ڈیتھ 1955 میں اسی کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گئی۔ دوستوں، اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ جب اس کار کو ان کی ڈیتھ کے بعد ایک انجینئر نے خریدا تو حیران کن طور پہ اس کی دونوں ٹانگیں اس کار کی انجن کی وجہ سے ٹوٹ گئیں اور وہ معذور ہو گیا۔ یہ اتفاقات کا سلسلہ اس کے بعد بھی نہیں رکا، اور جب اس کے اسپیئر پارٹس کو سولڈ کیا گیا تو جن مکینکس نے اس کے اسپیئر پارٹس کو خریدا ان دونوں کی ڈیتھ بھی بعد میں کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گئی۔ فرینڈز، ان دنوں یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہوا تھا اور اسے BBC نے بھی کور کیا تھا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔